السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 83 تک. آج کے لیکچر میں ہم لوگ اللہ کی طرف سے بیان کردہ مسالے پڑھیں گے کہ کیا کیا اللہ نے مسالے دیے کہ کیا مخلوق اور خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں، اور ان مسالوں پہ مشرکین خود حیران رہ گئے تھے اور وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ برابر ہو سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 75 سے. اور بیان کی اللہ نے مثال ایک غلام مملوک کی، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز میں، اور اس کی جو رزق دیا ہم نے انہیں اپنی طرف سے، رزق اچھا تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں پوشیدہ اور علانیہ. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، دو شخصوں کی مثال دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ ایک غلام ہے اور وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اور وہ اپنی رزق اتنا اچھا، مطلب اس کے بعد رزق ہے کہ وہ اس کو ظاہری بھی لوگوں کو بانٹتا ہے اور اس کو کیا نام ہے چھپ کے بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اور کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال جب دی نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری تو دنیا کی مثالیں غلط ہو سکتی ہیں، کیا تم میری مثال دیکھو یا یہ غلط ہو سکتے ہیں. غلام انسان جو قدرت نہیں رکھتا، اس کے برعکس دوسرا آدمی جو رزق دیا گیا اور وہ دوسروں کو علانیہ دیتا پھرتا ہے اور اس غلام کو بھی دیتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جب یہ سوال کیا تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو فرمایا الحمدللہ. اب ویسے انسان ترجمہ پڑھے تو سمجھ نہ آئے گا کیا اس کا مطلب ہے، اس کی تفسیر میں اس کا پراپر سمجھ آتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کو کہا ہو الحمدللہ. الحمدللہ کس چیز پہ؟ کیونکہ جب یہ بات پوچھی گئی مشرکین مکہ سے تو بہت سارے لوگ انہوں نے اقرار کیا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور کچھ لوگ ہیں وہ خاموش رہے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اقرار کیا کہ الحمدللہ تمہاری اتنی تو سمجھ ہے نا کہ تمہیں سمجھ آتی ہے ایک غلام اور ایک مالک برابر نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ مشرکین اس چیز کو برابر کہہ نہیں سکتے تھے. اور دوسری طرف جو خاموش رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ الحمدللہ، کیونکہ تم کم از کم انکار تو نہیں نہ کر پائے کہ مالک اور غلام برابر ہو سکتے. تمہاری اتنی ہٹ درمی کے باوجود تم دونوں کو برابر تو نہیں کہہ پائے. تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے. اور بیان کی اللہ نے ایک مثال دو مردوں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی دو مردوں کی، اور ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر. جہاں کہیں وہ بیچتا اسے، نہیں وہ دلاتا کوئی بلائی، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا تو وہ اوپر راستے سیدھے کے. کہتے ہیں ایک قسم کا، دو قسم کا، ایک آدمی گونگا ہے، وہ کسی کو بلائی نہیں دے سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، کسی قسم کی وہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور اس کی قدرت میں کچھ نہیں ہے، وہ قدرت نہیں ہے اور وہ مالک پر ایک طرح قسم کا بوجھ بنا ہوا ہے. اور کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس مالک کے کہ وہ مالک جو اس کو سارا خیال کرتا ہے اور پھر اس کو جو عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے. پہلے ہم نے جو لیکچر پڑھا تھا اس پہ ہم نے اختیاری اور بے اختیاری کے بارے میں پڑھا کہ ایک انسان جس کا اختیار ہے اور دوسری طرف ایک انسان ہے جو بالکل ہی بے اختیار ہے، مطلب ایک غلام اور مالک. اختیاری اور بے اختیاری سے ہم نے اللہ اور ان بناوٹی خداؤں کی مثال پڑھی کہ ایک مطلب جو ایک انسان جس کے پاس سارا اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہاں اللہ کی مثال ہے کہ وہ مطلب وہ ایک ہائی لیول پہ ہے. اور دوسری طرف جو ایک کیا نام ہے غلام ہے، کیا یہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ بناوٹی چیزیں سب اللہ نے خود بنائی تھی جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا دونوں یہ خدا بن سکتے ہیں اکٹھے ایک ہی لیول پہ؟ اور پھر اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال سے فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا نہیں کہ یہ غلام گونگا ہے،
یہ بلکہ غلام گونگا ہونے کے باوجود دوسری مثال میں وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے خدا پہ، کہ یہ بناوٹی خدا جن کو تم مانتے ہو یہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو جن کے پاس تم، جن کی مزاروں پہ تم جا کے آج دعائیں مانگتے ہو اور ان سے کہتے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے وہ اللہ سے مانگتے تھے؟ کیا تمہارا دماغ چلتا ہے اور تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے؟ دیکھو میری باتوں کو غصہ مت کرو، مگر ایک سادہ سی بات ہے، ایک مسلم ہونے کے باوجود تم یہ بات تمہارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ انسان، ایک مسلمان جانتا ہے کہ اگر ہم کسی مزار پہ بھی جاتے ہیں تو ہم کم از کم یہ تو جانتے ہوتے ہیں نا کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو جب وہ اللہ سے مانگتے تھے تو پھر ہم کیوں اللہ کے سوا کسی سے مانگیں؟ جب وہ اپنے لیے خود نہیں بنا سکتے تھے تو پھر ہم ان کو اتنا درجہ کیوں دیں؟ دیکھیں، فاتحہ کرنا مزاروں پہ جا کے مرد حضرات، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نعوذ باللہ شرک ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پیروں سے پیار لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کیا عجیب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو کہ ایک عقل والے کو کے لیے صاف نشانی ہے کہ جو چیزیں اسلام میں منع ہیں وہ چیزیں یہاں ہو رہی ہیں، تو مطلب یہ اسلام میں چیز کی اجازت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک کامن سینس کی بات ہے نا، یہ اگر محرم نہ محرم کی چیز الاؤ نہیں ہے تو وہاں پیر صاحب تم نہ محرم ہوئے ہمارے لیے، ہم پیر صاحب سے کیسے جا کے پیار لیں گے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے اور جو کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ڈیپینڈنٹ لوگ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمان اور زمین کا، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ کا، کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ جیسے ایک آنکھ جھپکی اور قیامت آ گئی۔ قیامت تو ذرا بھی کسی کو بتا کر نہیں آئے گی، قیامت کا تو کسی کو علم بھی نہیں ہوگا، اور ایک لمحہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ہے، ایک نقطے برابر بھی وقت نہیں ملے گا کسی کو کہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے۔ اس لیے ہمیشہ قیامت کے لیے ریڈی رہنا، کیونکہ ایک لمحہ بھی مدت نہیں ملے گی اپنے آپ کو سیدھا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، تو اپنی تیاری پہلے رکھنی چاہیے۔ یہ کسی بھی نامعلوم شخص پہ اچانک آ سکتی ہے، یا ہے وہ اس سے زیادہ قریب، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے نکالا تمہیں پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، اور تم جانتے کچھ بھی، اور انہیں بنائے تمہارے کان، آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں اس چیز کی مثال ہمیشہ آپ سے بیان کرتی ہوں اور آپ سے کرتی رہوں گی کہ دیکھیں، میں نے آپ کو بڑی خوبصورت مثال دی کہ ایک مرد اور ایک عورت، کیا یہ کسی وجود کو بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، تو کیا وہ اللہ معاف کرے ان میں کوئی کمی ہے جو وہ بے اولاد ہیں، یا اللہ معاف کرے ان میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی چیز کم ملی ہے جس کی وجہ سے وہ اولاد نہیں ہے؟ بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، ان کی باڈی میں تو کوئی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ اندھے ہیں، گونگے ہیں، ماشاءاللہ ان کے گھر اولاد ہے، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیے، انسان کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کسی اولاد کو بنا نہیں سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے، دیتی ہے انسان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچے کو جنم دیتی ہے، اور وہ بچے کی پہلے ایک نطفہ ملتا ہے، اور نطفہ مل کے کیسے وہ ایک ایگ سے زائگوٹ سے آگے آہستہ آہستہ اس کی کیا نام ہے بلاسٹوسائٹس وغیرہ بنتی ہیں، اور ڈیفرنٹ ایکشنز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، اور آہستہ آہستہ وہ پراپرلی بیبی ایک فیٹس میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس فیٹس کے پہلے ہم جب اگر کوئی بندہ آہستہ ہر ویک بائی ویک اسے دیکھیں تو پتہ لگے کہ کس طرح انسان آہستہ آہستہ بن رہا ہوتا ہے۔ پہلے اس کی آنکھیں بنے گی، پھر پہلے اس کے ہلکا سا سر کا، پہلے صرف ایک ہلکی سی ایک چیز بنتی ہے، پھر اس کا سر کا بڈ بنتا ہے، پھر اس کی کمر کا بڈ بنتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور پاؤں کے بڈس اس کی باڈی سے نکل آتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہو کے بڑے ہونے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بچہ بہتر ہوتا جاتا ہے، فیٹس اور بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور فیٹس اپنی لائف میں، اپنی امنیوٹک فلوئڈ میں، اپنی ماں کے پیٹ میں پراپرلی آنکھیں جھپکتا ہے، دیکھتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، موومنٹ کرتا ہے، سب کچھ۔ اور جتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے، چاہے ایک چھوٹے سے کیڑی کی مانند بھی ہوتا ہے،
یا شاید کیڑے سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، یا تھوڑا سا مطلب آہستہ 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 بڑا ہوتا ہوتا کسی کیرٹ شیپ میں آ جاتا ہے، پھر بنانا شیپ میں، مطلب چھوٹا چھوٹا سا چیز ہے۔ اور اتنی چھوٹی سی چیز اگر آپ دنیا میں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی 7ویں مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو جائے اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا میں اگر بچ گیا تو وہ بھی وہی ایک ہوتا ہے جو بچ جائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے۔ ایک بچہ اتنا کمزور، لیکن اللہ نے پیٹ میں ایسا اس کو انوائرمنٹ دیا ہے کہ وہ ایک نقطے سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے، اور 9 مہینے تک اتنا سیفلی ڈیولپ ہو کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، دنیا والے اس کو نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، ناک، ہر طرح کی نعمت دی، اور یہ ایسی نعمت ہے جس کا ہر وقت شکر کرنا چاہیے۔ ہم ان کی ہی نہ شکریہ کرتے ہیں۔ تو آسمان میں پرندوں کی طرف دیکھو، وہ کیسے آسمان میں اڑتے ہیں، تو آگے کہ کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کو جو مسخر کیے گئے فضا میں آسمان کی، نہیں وہ تھامے ہوئے مگر اللہ، بے شک اللہ اس چیز میں جو البتہ نشانی ہے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایک پرندہ کیسے ہوا میں پھڑ پڑاتا ہے، اگر ہم فزکس پڑھیں تو ہمیں ان کی پراپر پتہ لگتا ہے کہ اس پرندے کے اوپر یہ ہے، اس کے نیچے یہ ہے، اس کے یہ یہاں پہ یہ فریکوینسی، یہاں یہ ہے، یہ اس لیے یہ پرندہ اس طرح اڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کی پراپر فریکوینسی، انٹینسٹی، ہر چیز سیٹ کر کے اس کو اڑا دی ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، نکلتے ہی فیڈ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو پینا، اس کو سک کر رہا، کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ، اس لیے اس نے بنایا تمہارے لیے کھالوں میں مویشیوں کے گھروں کی، تم ہلکا پھلکا ہو انہیں، مطلب اگر تم لکڑی کے گھر ایک ہی طرف بناتے تو اس میں بار بار مسافر کو، قافلوں کو جانے کے لیے تو پھر وہ گھر توڑنے پڑتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے تمہیں خیمے بنوا دی کہ تم آرام سے ہلکے پھلکے ہو کے چلتے پھرو، تمہارے گھروں کو سکون بنایا، مویشیوں سے تم اپنے گھر بناتے ہو، پھر ان کے اوپر ہی سفر کرتے ہو، تم ہلکا پھلکا پھرتے ہو، اسی دن اپنے سفر کے اور دن اپنے اقامت کے، مطلب جب تم نے کہیں جانا ہوتا ہے آرام سے تم اپنا وہ خیمے اٹھاتے ہو چلے جاتے ہو۔ اور ان کی اون اور ان کی ریشم کے بالوں سے سامان ہے اور فائدے کی چیزیں ہیں ایک وقت تک۔ ہین ایک وقت کو کہتے ہیں، مطلب اس سے مراد ایک وقت ہے کہ جب تک تمہیں وہ چیز دی جائے گی اس مقرر مدت تک، یا پھر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے، مطلب موت کا وقت مقرر ہے، اس کے بعد جو چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تمہیں دنیا میں چھوڑ کے جانی ہوں گی۔ اور آگے ہے اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں کچھ، اس نے پیدا کیے سائے، اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سائے دی جس سے تم گرمی سے بچتے ہو، پھر پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی اس نے تمہارے لیے، اور پھر کرتے بنائے، مطلب جنگ کے جو کرتے ہوتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، تو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے۔ اب اس نے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اب یہاں سردی کا ذکر تو ہے، سردی سے تو بچاتے ہیں، یہ تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اوور گرمی لگنے سے بھی یہ لباس بچاتا ہے۔ اور کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں جنگ سے، مطلب حضرت داؤد نے جو بنایا، اور اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، اور پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو بے شک اللہ پر پہنچانا ہے کھلم کھلا، اور پہنچاتے ہیں نعمت کو اللہ کی، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا تو اکثر اس میں نہ شکر ہیں۔ مطلب اللہ کی نعمت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، یہ اللہ کی 2 نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمہیں پہنچا دی، اس کے باوجود تم انکار کرو گے تو تم نہ شکرے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے اور شعور دے اور دین کا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ اللہ نے تمہاری طرف نہ صرف یہ سب کچھ دیا، چیزیں دی، بلکہ اللہ نے تمہاری طرف ایک پہنچایا، ایک علم پہنچایا، ایک تمہیں اللہ نے نعمت دی، قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت، جو تمہارے نفس اور روح کی ضرورت پوری کرتی تھی، تاکہ تم نہ صرف دیکھیں، اگر قرآن پاک نہ ہوتا تو ہم کتنے بے سکون ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات لائف میں اتنی بے سکونی ہوتی ہے، لیکن اللہ سے بات کر لیں، نماز پڑھ لیں، سجدے میں جا کے اللہ سے رو رو کے بات کر رہے تو وہ دل اتنا سکون میں آ جاتا ہے۔ یا آپ اپنی غلطی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وجہ بتاتے ہیں، آپ کی غلطی بتاتے ہیں، آپ ٹھیک کر لیں اس کو، تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ، اسلام تو ایک نفس اور روح کی ضرورت ہے نا، جو اللہ نے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، اگر جھٹلائے تو اللہ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے تمہارے تک، اس لیے عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا، سکھانے والا بنائے، آمین، اور عمل کرنے والا اور پھیلانے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔